وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر قرآن میں ہم پڑھ رہے تھے کہ فعلوں کی ایک دنیا ہوتی ہے، عربی زبان میں فعلوں کی الگ دنیا ہوتی ہے۔ فعلوں کی دنیا کے 6 دروازے ہیں۔ فعلوں کی دنیا معرض وجود میں کیسے آتی ہے ہم پڑھ چکے کہ ہر دروازے کے 2 حصے ہوتے ہیں، 2 پارٹ، 2 کوار۔ ایک مخصوص ہوتا ہے فعل ماضی کے لیے اور دوسرا مخصوص ہوتا ہے فعل مضارع کے لیے۔ یہ دروازہ نمبر 1 ہے۔ ہر دروازے میں 2 ڈائیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، 2 سانچے فٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلا دروازہ ہے، اس کی فعل ماضی کی ڈائی ہے فعل اور فعل مضارع کی کیا ہے یفعل، یعنی فعل ماضی میں سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر، آخری سے پہلے حرف پہ زبر، اور فعل مضارع میں بھی آخری سے پہلے حرف پہ زبر۔ تو یہ گروپ کیا بنا؟ زبر جمع زبر۔ دروازہ نمبر 2 وہ ہے دروازہ نمبر 2، اس میں بھی 2 حصے دروازے کے، ایک ماضی کے لیے اور دوسرا مضارع کے لیے۔ فعل ماضی کی ڈائی ہے دروازہ نمبر 2 میں فعل اور فعل مضارع کی کیا ہے یفعل۔ زبر جمع زیر، یعنی فعل ماضی میں عین کلمہ پہ زبر اور فعل مضارع میں عین کلمہ کے نیچے زیر، زبر جمع زیر، زبر کے ساتھ زبر، زبر کے ساتھ زیر۔ اور تیسرا دروازہ آپ خود ہی بتا دیجئے، زبر کے ساتھ پیش۔ چنانچہ فعل ماضی کی ڈائی ہے تیسرے دروازے کی فعل، فعل ماضی کی وہی چلی آ رہی ہے۔ فعل مضارع کی البتہ بدل جائے گی، کیا ہوگی یفعل۔ ابھی ہم نے کہا یہ گروپ کیا بنتا ہے؟ زبر جمع پیش۔ چوتھا دروازہ یہ اب زیر کی باری آ گئی، زبر ختم، زبر کو زبر بھی مل گئی، زیر بھی مل گئی اور پیش بھی۔ اب باری ہے فعل ماضی کے آخری سے پہلے حرف کے نیچے زیر کی، زیر جمع زبر۔ چنانچہ کیا بنے گا ماضی مضارع کا گروپ چوتھے دروازے میں؟ فاعل یفعل۔ پانچواں دروازہ زیر کے ساتھ زیر، چنانچہ اس کا ماضی اور مضارع کا گروپ بنے گا فاعل یفعل۔ پڑھ چکے ہم کہ زیر کے بعد اگر پیش آ رہی ہو تو ادائیگی میں ثقل پیدا ہو جاتا ہے، زیر کے بعد پیش۔ چنانچہ زیر کے ساتھ زبر اور زیر کے ساتھ زیر تو استعمال ہو جاتی ہے، لیکن زیر کے ساتھ پیش استعمال نہیں ہوتی۔ آخری دروازہ وہ کیا ہوگا؟ پیش۔ اور پیش کے بارے میں ایک قاعدہ ذہن میں رکھیے کہ پیش کے آگے کسی کی پیش نہیں چلتی سوائے پیش کے۔ تو کیا مطلب؟ پیش کے ساتھ فعل مضارع میں بھی کیا آئے گی؟ پیش۔ چنانچہ فاعل کے ساتھ یفعل، پیش کے آگے نہ تو پیش چلتی ہے زبر کی نہ زیر کی، پیش کے ساتھ کیا آئے گی؟ پیش۔ اب ہر ایک کی ایک اسٹینڈرڈ مثال، معیاری مثال، عربی گرامر والوں نے ایک مثال اس کی ہمیں دی جو اسٹینڈرڈ مثال کہلاتی ہے فعل یفعل۔ اس کی اسٹینڈرڈ مثال ہے فاتح، اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، فاتح یفتح۔ اس کی ہے ضرب یضرب، یہ سب کچھ لکھا ہوا کتاب میں،
اگر اس ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے تو اس ترتیب کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ ہے زبر کے ساتھ پیش. اس کی اسٹینڈرڈ مثال ہے ناصارا ینصرو. اس کو لے جاتے ہیں. اب آ جائیے چوتھے دروازے پہ فاعل یفعلو. اس کی مثال ہے سامع یسمع. یہ ہے فاعل یفعلو. اس کی مثال ابھی ہم کوئی نہیں دیں گے. یہ کراس کا نشان اس کی وجہ کیا ہے ابھی ہم بتاتے ہیں. فاعل یفعلو اس کی معیاری مثال کاروما یکرمو. کاروما یکرمو. اب دیکھیے ہمارے سامنے ایک ایک مثال ہے ہر دروازے کی. یہ فعلوں کی دنیا ہے. اس کے 6 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے 2 حصے ہیں. ان دروازوں میں سے زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں پہلے 4 دروازے. فتح یفتح کھولنا، ضرب یضرب مارنا، نصر ینصر مدد کرنا، اور سمع یسمع سننا. 5واں دروازہ تقریباً بند رہتا ہے. 6واں دروازہ بہت کم کھلتا ہے. یعنی ماضی مضارع کے بہت کم گروپ ہیں جو اس دروازے میں سے گزر کر فعل کی دنیا میں اندر آتے ہیں. زیادہ تعداد کن ماضی مضارع کے کن گروپوں کی ہے؟ جو استعمال ہوتے ہیں پہلے 4 دروازوں پہ کے وزن پہ. اب ان ساری باتوں، ان سارے دروازوں پہ کہہ لیجئے غور کرنے سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوں گی. نمبر 1 کہ جس کے فعل ماضی کے آخری سے پہلے حرف کے نیچے زیر آئے، اس کے فعل مضارع میں آخری سے پہلے حرف پہ لازماً کیا آئے گی؟ زبر. یہ کراس کا نشان ابھی ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں. پھر سنیے. جس فعل ماضی کے سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر آئے، اس کے فعل مضارع میں سیکنڈ لاسٹ حرف پہ کیا آئے گی؟ زبر. سامع یسمع. اب بتائیے اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ اس نے جانا، اس کی عربی ہے عالمہ، وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ یا علمو یا علامو یا علمو یا علمو. زیر کے ساتھ کس کا گروپ بنتا ہے؟ زبر کا. قابلہ اس نے قبول کیا. بتائیے اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ وہ قبول کرتا ہے یا کرے گا؟ یقبلو، یقبالو یا یقبلو؟ یقبلو. آگے بتائیے حازینہ کا کیا ہوگا؟ یا زنو. یا تو شروع میں آپ نے لگانی ہی لگانی ہے. یا کے بغیر تو کوئی فعل مضارع مارد وجود میں نہیں آ سکتا. حازینہ یحزنو. کاریہا یکرہو. کاریہا اس نے ناپسند کیا، یکرہو وہ ناپسند کرتا ہے یا کرے گا. اور قابلہ اس نے قبول کیا. آگے کیا آئے گا فعل مضارع اس کا؟ یقبلو. دوسری بات کہ جس کے فعل ماضی کے سیکنڈ لاسٹ حرف پہ پیش آ جائے، اس کے فعل مضارع میں بھی لازماً کیا آئے گی؟ پیش. چنانچہ کاروما یا کرمو. اگر ضعفا ہو، ضعفا وہ کمزور ہوا، اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ نہ یضعفو نہ یضعفو بلکہ یضعفو. اسی طرح خبوثا، اس کا فعل مضارع یخبثو. اگرچہ اس دروازے میں سے بہت کم 3 حرفوں کے گروپ ہیں جو داخل ہو کے فعل کی دنیا میں اندر آتے ہیں، بہرحال ان کی تعداد کچھ نہ کچھ ہے. پہلی بات کیا کہ زیر کے ساتھ کیا آئے گی؟ زبر. پیش کے ساتھ کیا آئے گی؟ پیش. تیسری بات جس فعل ماضی کے سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر ہو، اس کے فعل مضارع میں سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے
اس کے نیچے زیر بھی آ سکتی ہے اور اس کے اوپر پیش بھی آ سکتی ہے۔ چوتھی بات، یہ جو ہم نے کراس کا نشان لگایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فاعل یفعل، اس کی جو اسٹینڈرڈ مثال ملتی ہے گرامر کی کتابوں میں۔ تیسری بات، جس فعل ماضی کے سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر ہو، اس کے فعل مضارع میں سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، اس کے نیچے زیر بھی آ سکتی ہے اور اس کے اوپر پیش بھی آ سکتی ہے۔ چوتھی بات، یہ جو ہم نے کراس کا نشان لگایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فاعل یفعل، اس کی جو اسٹینڈرڈ مثال ملتی ہے گرامر کی کتابوں میں، وہ کیا لکھی ہوتی ہے؟ حاسب یحسب، حاسب یحسب، گمان کرنا، حاسب یحسب۔ لیکن اس مثال کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مثال قرآن مجید کے خلاف ہے۔ عربی گرامر ترتیب دی اجمیوں نے، ویسے بھی جو عرب تھے وہ ارباب اقتدار و اختیار تھے، وہ لگے رہے فتوحات میں، مختلف ریاستوں کا انتظام و انسرام کرنے میں، اور حصول علم کی طرف توجہ دی زیادہ تر کنہوں نے؟ اجمیوں نے۔ اور عربی زبان کی گرامر ضرورت بھی کن کی تھی؟ اجمیوں کی۔ اس لیے گرامر کے جو عربی زبان کی گرامر کے جو ماہرین ہیں، ان کی اکثریت کا تعلق کن سے ہے؟ اجمیوں سے۔ وہ ارباب اقتدار و اختیار تھے، اور جو حصول علم ہے اس زمانے میں بالخصوص حصول علم کے لیے بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا تھا، اردو والا بھی اور انگریزی والا بھی۔ اس لیے عربوں نے اس کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہ دی۔ زیادہ تر اجمی جو تھے وہ مختلف علوم کے ماہر بنے۔ حدیث دیکھ لیجئے، حدیث کے حاصل کرنے کے لیے بیسیوں اور بعض اوقات سینکڑوں میل کا سفر کرنا پڑتا تھا ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے زیادہ تر محدثین کا تعلق ان سے ہے، اجمیوں سے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ان کا تعلق عجم سے ہے، عرب سے نہیں، کیونکہ حدیث کی جمع و تدوین کے لیے بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا تھا۔ عربوں نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دی، یا کہہ لیجیے وہ اس طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے، اجمیوں نے اس کی طرف توجہ دی۔ بہرحال حاسب یحسب، اجمیوں نے اس کی جو سٹینڈرڈ مثال دی ڈھونڈ ڈھانڈ کے، وہ کیا تھی؟ حاسب یحسب۔ کسی شعر میں انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ حاسبہ کے ساتھ یحسب استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک میں حاسبہ تو استعمال ہوا ہے فعل ماضی۔ احسب الناس ان یترکوا سدى ان یقولوا لا الہ الا اللہ وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے؟ وهم لا یفتنون، ہم ان کی وفاداری کو، ان کے خلوص کو جانچیں اور پرکھیں گے نہیں؟ ہم ان کی وفاداری کا امتحان نہیں لیں گے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے تو قرآن کہتا ہے وہ نکال دے۔ احسب الناس، حاسبہ تو استعمال ہوا ہے زیر کے ساتھ، لیکن جب اس کے فعل مضارع کی باری آئی تو وہ یحسب کی بجائے کیا استعمال ہوا قرآن مجید میں؟ یحسب۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، آگے کیا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، آگے کیا ہے؟ ایحسب الانسان ان لن یقدر علیہ احد، تو یحسب استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں فعل مضارع یحسب نہیں۔ اس لیے اس مثال کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ حاسب یحسب، تو کیا نتیجہ نکلا؟ زیر کے ساتھ زیر نہیں، زیر کے ساتھ ہمیشہ کیا آتی ہے؟ زبر۔ زیر کے ساتھ کس کا گروپ بنتا ہے؟ زبر کا۔ آگے تعلیلات کا چیپٹر آ رہا ہے، وہاں دیکھ لیں گے زیر کے ساتھ زیر۔ بہرحال یہ چند باتیں غور و خوض کے نتیجے میں ہم نے اخذ کی۔ پہلی بات ابھی ہم نے کہا کیا؟ زیر کے ساتھ کیا آتی ہے؟ زبر، اور پیش کے ساتھ کیا آتی ہے؟ پیش۔ البتہ فعل ماضی کے پہلے سیغے میں سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر ہو تو اس کے ساتھ زبر بھی آ جاتی ہے، زیر بھی آ جاتی ہے اور پیش بھی آ جاتی ہے۔
اور 5واں دروازہ جو ہے یہ بند رہتا ہے، اور 6 دروازے کو کبھی کبھی کھولا جاتا ہے، اور کوئی مثال ہے ہی نہیں ہے۔ ڈھونڈنے سے بھی انہیں کیا ملی؟ حاسبہ یا حسبو، کسی شعر، ہم نے کہا کسی شعر میں انہوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ اب دیکھیے آخری بات، یہ ایک شارٹ نیم ہوتا ہے مسلم لیگ نواز شریف گروپ، اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ شارٹ نیم کیا استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے؟ مسلم لیگ نون۔ کسی دور میں جو گروپ ہوتا تھا اس کے لیے کیا استعمال کرتے تھے؟ جی شارٹ نیم، یعنی کسی کے نام کا پہلا حرف۔ فلاں جماعت فضل الرحمان گروپ، اس کا شارٹ نیم فے۔ سمیع الحق گروپ، شارٹ نیم سی۔ اب ہر دروازے کا ایک مختصر نام ہے، شارٹ نیم ہے، بجائے اس سے کہ آپ یہ کہیں کہ فعلوں کی دنیا کے پہلے دروازے کا نام ہے فاتح یفتح ہو، آپ شارٹ نیم استعمال کرتے ہوئے کیا کہیں گے کہ پہلے دروازے کا نام کیا ہے؟ فا۔ دوسرے دروازے کا نام کیا ہوگا آپ خود بتا دیجئے؟ واز۔ تیسرے دروازے کا نام نون، چوتھے کا سین، پانچواں ہم نے کہا ہے ہی نہیں، چھٹے کا کاف۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو عربی زبان کی ڈکشنری ہوتی ہے اس میں یہ حروف بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، فا، واز، نون وغیرہ۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہوگا تارا کا، اور آگے بریکٹس میں لکھا ہوگا نون، تارا کا آگے نون۔ کیا مطلب؟ تارا کا یہ جو 3 حروف ہیں تارا کا، یہ کون سے دروازے میں سے داخل ہو کر فعل کی دنیا میں اندر آئے؟ جس دروازے میں سے ناصارا ینصرو کا گروپ داخل ہو کے فعل کی دنیا میں اندر آیا، جس دروازے کے پیچھے لائن میں لگ کے ناصارا ینصرو اندر داخل ہوا، اسی دروازے میں سے تارا کا یہ فعل داخل ہوا۔ اب بتائیے، اگر ناصارا کا فعل مضارع ابھی ہم نے پڑھا ہے ینصرو، تو تارا کا کیا ہوگا؟ یتراکو، یترکو یا یترکو؟ یترکو۔ تارا کا نون، کیا مطلب؟ تارا کا یترکو۔ اسی طرح شاریبہ، شاریبہ، پہلے تو بتائیے اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یشربو یا یشربو؟ کیوں زیر کے ساتھ کیا آتی ہے؟ زبر۔ سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر ہو فعل ماضی میں تو فعل مضارع میں اس کے اوپر کیا ہوگی؟ زبر۔ شاریبہ یا شربو، اگر آپ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ شاریبہ کے بعد بریکٹس میں ان حرفوں میں سے کوئی حرف لکھیے، تو آپ کون سا حرف چوز کریں گے؟ سین۔ کون سا حرف چوز کریں گے ان حروف میں سے؟ سین۔ کیوں؟ سامع یسمع، وہی گروپ بنتا ہے کس کا؟ شاریبہ یا شربو کا۔ مثالوں سے یا کہہ لیجئے ایپلیکیشن سے بات مزید واضح ہوگی۔ نکالیے تفسیر القرآن کا صفحہ نمبر 32، الدرس السابع عشر، 17واں سبق۔ ایک بات اور رہ گئی اصطلاحات کی۔ دیکھیے جتنے بھی فعل ماضی آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہے ہیں سب میں کتنے حروف ہیں؟ 3۔ فاتح، ضرب، نصر، سب میں کتنے حروف ہیں؟ 3، صرف 3 حروف، یعنی مادے کے 3 حروف۔ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں کون سے 3 حروف استعمال ہوتے ہیں جو مادے کے ہوتے ہیں، اس کے روٹ کے ہوتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فتح کا مادہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ فا تا ہا۔ ضربہ کا مادہ کیا ہے؟ واد را با۔ نصرہ کا مادہ کیا ہے؟ نون صاد را۔ صرف مادے کے 3 حروف ہیں۔ کچھ فعل ماضی ایسے بھی استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں جن میں 3 سے زائد بھی حروف ہوتے ہیں، کوئی ایڈیشنل حرف بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے مادے کے 3 حرفوں کے علاوہ۔
مثال کے طور پہ نازالہ بھی فعل ماضی ہے اور انزلہ بھی فعل ماضی ہے. نازالہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا. نازالہ بھی فعل ماضی ہے اور انزلہ بھی فعل ماضی ہے. نازالہ میں کتنے حروف ہیں؟ 3. اور انزلہ میں کتنے ہیں؟ 4. یہ بحث آگے آ رہی ہے. غفارہ یہ بھی فعل ماضی ہے اور استغفارہ یہ بھی فعل ماضی ہے. غفارہ اس نے بخشا، استغفارہ اس نے بخشش یعنی معافی طلب کی. غفارہ میں کتنے حروف ہیں؟ 3. اور استغفارہ میں کتنے ہیں؟ 6. اب جو فعل ماضی صرف مادے کے اپنے ذاتی حروف پر ہی مشتمل ہو، پھر سنیے، جس فعل ماضی میں صرف اور صرف 3 حروف ہی ہوں، اس میں کوئی ایڈیشن، کوئی زیادتی، کوئی اضافہ نہ ہو. ہماری زبان میں بھی جو بندہ تنہا رہ رہا ہو، اپنے ہی وجود پر مشتمل، اس کو کیا کہتے ہیں کہ فلاں شخص مجرد زندگی بسر کر رہا ہے، بیچلر. تو اس طرح کے فعلوں کو بھی کیا کہیں گے؟ جن کا صرف اپنا ذاتی وجود ہی ہو، مادے کے 3 حروف ہوں بس، ابھی کوئی اضافہ نہ ہوا ہو. اضافے کے بغیر جو فعل ماضی استعمال ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرد فعل. بیچلر ہم نے کہا مجرد. تو فعلوں کی یہ دنیا، یا کہہ لیجیے فعلوں کی دنیا کا یہ پورشن مخصوص ہے کن کے لیے؟ مجرد فعلوں کے لیے. اور اگر کوئی اضافہ ہو جائے تو پھر ان کے ہاسٹل کو، ان کے پورشن کو الگ کر دیا جاتا ہے. یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے. یہ جو فعل کی دنیا ہے یہ کن فعلوں کے لیے ہے؟ مجرد فعلوں کے لیے، بیچلر فعلوں کے لیے. چنانچہ فعلوں کی اس دنیا کو کیا کہیں گے؟ مجرد فعلوں کی دنیا. لیکن ثلاثی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان تمام فعلوں کا مادہ کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ 3. تو فعلوں کی اس دنیا کو کیا کہیں گے؟ ثلاثی مجرد کی دنیا. اب دیکھیے صفحہ نمبر 32. ثلاثی مجرد کی دنیا کے کتنے دروازے ہیں؟ 6. دروازے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ باب. اور باب کی جمع کیا ہے؟ ابواب. ضروری نہیں کہ فعلہ کے وزن پر آنے والے فعل ماضی کا مضارع صرف یفعلو کے وزن پر ہی ہو. جس طرح ابھی ہم نے دیکھا فعلہ کا فعل مضارع یفعلو بھی آ سکتا ہے، یفعلو بھی اور یفعلو بھی. وہ فعل جس کے فعل ماضی کا پہلا صیغہ صرف 3 حروف پر مشتمل ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ثلاثی مجرد. دیکھ لیجئے، غفارہ ثلاثی مجرد، نازالہ ثلاثی مجرد. پھر انزلہ کو کیا کہیں گے؟ استغفارہ کو کیا کہیں گے؟ یہ بحث آگے آ رہی ہے. سرے دست ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ثلاثی سے مراد 3 حروف والا اور مجرد کا معنی ہے تنہا یا صرف. نیچے جو ٹیبل بنا ہوا ہے وہ وہی ہے جو بورڈ ورک ہے. اس ٹیبل کے مطابق ماضی اور مضارع کے کتنے گروپ بنتے ہیں؟ 6. انہیں کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب. واضح رہے ان میں زیادہ تر استعمال ہونے والے پہلے 4 ابواب ہیں. 5واں باب یعنی حاسب یحسب نہ ہونے کے برابر استعمال ہوتا ہے. 6واں باب یعنی کرم یکرم بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے. اب نیچے جو ماضی مضارع کے گروپ آ رہے ہیں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ ماضی مضارع کے یہ گروپ کون سے دروازے میں سے داخل ہوئے ہوں گے. یا اس سوال کو ہم یوں لیتے ہیں، مثال کے طور پہ 4تھا دروازہ ہے سمع یسمع. اس دروازے کا کیا مطلب ہے؟ اس دروازے کا مطلب یہ ہے کہ فعل ماضی کے سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر اور فعل مضارع میں سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر، زیر پلس زبر. بتائیے اور کون کون سے ماضی مضارع کے گروپ ہیں جو اسی دروازے میں سے داخل ہو کر فعل کی دنیا میں اندر آئے ہوں گے؟ لائن میں لگ کر اسی دروازے میں سے داخل ہوئے ہوں گے. تلاش کیجئے ماضی مضارع کے ان گروپوں میں. سب سے پہلے نمبر 2 شارب یشرب پینا. اس کے بعد بتائیے نمبر 12 حامد یحمد حمد و ثنا بیان کرنا. سب کا گروپ کیا بنے گا؟
سین، جس طرح اے بی او وغیرہ یہ خون کے گروپ ہوتے ہیں، ماضی مضارع کے ان گروپوں کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہے. حامد یحمد، ماضی مضارع کے اس گروپ کا کیا نام ہوگا؟ شارٹ نیم سین. اس کے بعد نمبر 13 سائمہ یسأم، اکتا جانا. سائمہ وہ اکتا گیا، یسأم وہ اکتاتا ہے یا اکتائے گا. اس کے بعد ہے نمبر 21 واحد یضحک ہنسنا. 22 حزین یحزن، غمگین ہونا، پریشان ہونا. 26 غاضب یغضب، غصے میں آنا، ناراض ہونا. 28 عامل یعمل، عمل کرنا. 29 عالم یعلم، جاننا. 31 تابع یتبع، کسی کے پیچھے چلنا. 33 خاسر یخسر، نقصان اٹھانا، خسارہ، نقصان. 34 حافظ یحفظ، حفاظت کرنا، یاد کرنا، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. 38 شاہد یشہد، گواہی دینا. 45 جاہل یجہل، کسی چیز سے ناواقف ہونا، جاہل ہونا. آگے ہے بہت دور جا کے 63 ماریدہ یا مراد، بیمار ہونا. 65 راکب یرکب، سوار ہونا. حزین یحزن، غمگین ہونا، پریشان ہونا. عالم یعلم، جاننا. قابل یقبل، قبول کرنا. فارح یفرح، خوش ہونا. کارہ یکرہ، ناپسند کرنا. اسی طرح بتائیے تیسرا دروازہ ہے نون، ناصارہ ینصرو، اس کا گروپ کیا بنتا ہے؟ زبر پلس پیش. بتائیے اس دروازے میں سے ماضی مضارع کے اور کون کون سے گروپ ہیں؟ اس دروازے میں سے ماضی مضارع کے اور کون کون سے گروپ ہیں جو داخل ہو کے اس دروازے میں سے فعل کی دنیا میں اندر آئے ہوں گے؟ آپ نے ساری توجہ یا کہہ لیجئے اپنی نگاہ کس پہ مرکوز رکھنی ہے؟ فعل ماضی میں بھی سیکنڈ لاسٹ حرف پہ اور فعل مضارع میں بھی سیکنڈ لاسٹ حرف پہ. اب سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر فعل ماضی میں اور سیکنڈ لاسٹ حرف پہ پیش فعل مضارع میں، بتائیے یہ گروپ کون سا بنتا ہے؟ کس کس ماضی مضارع کے گروپ کا؟ نمبر 1 اکل یاکل، کھانا. اکل اس نے کھایا، یاکل وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. نمبر 8 ذاکر یذکر، ذکر کرنا، یاد کرنا، کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا. نمبر 10 سجدہ یسجد، سجدہ کرنا. 11 شکر یشکر، شکر ادا کرنا. 15 اخذ یاخذ، پکڑنا، کوئی چیز پکڑنا، لینا. 17 خلق یخلق، پیدا کرنا. 18 نظر ینظر، دیکھنا. 19 کتب یکتب، لکھنا. 24 داخل یدخل، داخل ہونا. 25 خرج یخرج، نکلنا. 40 رازق یرزق، رزق دینا، کچھ چیز عطا کرنا. 46 کفر یکفر، کفر کرنا. 47 فسق یفسق، نافرمانی کرنا. 50 صدق یصدق، سچ کہنا. 51 طلب یطلب، طلب کرنا. 54 خطب یخطب، تقریر کرنا، خطبہ دینا. 58 حکم یحکم، فیصلہ کرنا. 59 اس کے ساتھ ہی خلف یخلف، پیچھے آنا. اور 64 نفخ ینفخ، پھونک مارنا. 60 بھی ہے بالکل ٹھیک، تارک یترک، چھوڑنا، ترک کرنا. باقی آپ خود تلاش کر لیجئے. اگر کسی کا معنی نہ آتا ہو تو کتاب کے اخیر میں مشکل الفاظ کے معنی کی